الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وجليلنا سيدنا وشفيعنا مكينا ومدنينا مقصودنا ومطلوبنا ومولانا وأولانا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا حامدا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد
صلی علی اسم محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی جذب محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی حبیبنا محمد صلی علی طبیبنا محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی رأس محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی اذن محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی وجہ محمد اللہم صلی علی اذن محمد صلی علی لسان محمد صلی علی عین محمد وزین محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی شفتین محمد اللہم صلی علی صدر محمد صلی علی قلب محمد و جنان محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی ید محمد و مرفقین محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی رجلین محمد اللہم صلی علی قابین محمد اللہم صلی علی وجود محمد و ابی بطول محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی انور اجدر اظہرنا محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی حبیب طبیب جلیل دلیل محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی اطاعت اشاعت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی اعلان محمد و عنوان محمد و بیان محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی جلوت خلوت اطاعت اشاعت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی حسیب نصیب جلیل دلیل محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی حیاء وفاء اداء رداء نداء محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی جمل جمال محمد اللہم صلی علی محمد جمیلنا محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی جمالاتنا محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی اکملنا محمد و انورنا محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی کمل کمل کمال محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد حسیننا محمد و احسننا محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی ابی بکر محمد صلی علی ابن خطاب محمد صلی علی ابن عفان محمد صلی علی ابی طالب محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی ابی بطول محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی ازواج محمد صلی علی اصحاب محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی معراج محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی صداقت محمد و دیانت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی شرافت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی امانت محمد و امامت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی وکالت محمد و سیاست محمد اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ اولا، الحمد للہ آخرا، الحمد للہ ظاہرا، الحمد للہ باطنا، الحمد للہ شکرا، الحمد للہ بالدعاء، الحمد للہ بالنداء، الحمد للہ بالثناء، الحمد للہ بالنداء، الحمد للہ رب العالمین۔ بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ، قرآن اور سنت کے مطابق بولنے کی اور صحیح صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ تعالی آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے اور سمجھنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، جس وقت اس روح زمین پر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، کسی طرف شرک کا اندھیرا، کسی طرف بدعات کا اندھیرا، رسم و رواج کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، جاہلیت کا اندھیرا، قتل و غارت کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، ان ظلموں کو دور کرنے کے لیے، اس قتل و غارت کو دور کرنے کے لیے، اس شرک والی گندگی کو دور کرنے کے لیے، بدعات اور رسم و رواج والے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اس دنیا کے اندر بھیج دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی روشنی دنیا کے اندر بھیجی کہ آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ طلوع آفتاب طلوع ہوا تھا، آفتاب محمد، اس سراج منیر محمد آج دنیا سے اتنا وقت ہو گیا، چلے گئے، لیکن آج دن تک ان کی توحید والی روشنی، ان کی سنت والی روشنی، ان کی حدیث والی روشنی، ان کی قرآن والی روشنی آج تک زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ لہذا آپ دوستوں کے سامنے پچھلے جمعے پر عنوان شروع کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ عظمت والا، مقام والا، شان والا، مرتبے والا رسول بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرا پیغمبر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جیسا تو نے عظمت والا رسول مانگا تھا میں اللہ نے ویسا ہی عظمت والا بھیج دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر آنے کے بعد دائیاں آئی، علماء نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ 300 دائیاں اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر واپس گئی۔
جس وقت پتہ چلا کہ بچہ تو یتیم ہے، پتہ چلا بچہ تو یتیم ہے، سوچا کہ یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا۔ بڑے بڑے نوابوں کے، ملکوں کے، چودھریوں کے، سرداروں کے بچے اٹھا لیے، آخر پہ آ کر ایک کمزور سی دائی ہے، سواری بھی کمزور، خود بھی کمزور، ہے بھی غریب، کہنے لگی مجھے غریبنی کے لیے بھی کوئی چھوڑ کر آئی ہو یا نہیں۔ اس وقت کہنے لگی کہ امیروں کے بچے تو میں لے آئی ہوں، وڈیروں کے بچے تو ہم لے آئی ہیں، لیکن ایک یتیم تیرے لیے چھوڑ کر آئی ہیں، جا اسے اٹھا لے، ہو سکتا ہے تیری زندگی بدل جائے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر، کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ یتیم تھے؟ فآویٰ، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دائیاں بھی یہ سوچ کر چلی گئی یتیم کے گھر سے کیا ملے گا۔ آخر پہ جا کر حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، پوچھا گیا بچہ ہے یا نہیں؟ اماں آمنہ کہتی ہیں ہاں ہاں بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں نہ آمنہ، میں نے یہ تو سوال نہیں کیا یتیم ہے یا یتیم نہیں ہے، ملک ہے یا نواب ہے، چودھری ہے یا سردار ہے۔ اماں آمنہ کہنے لگی ہاں 300 دائیاں تجھ سے پہلے گزر کر گئی ہیں، جس وقت یہ میں کہتی بچہ یتیم ہے، اس وقت یہ کہتی جواب کے اندر یتیم کے گھر سے کیا ملے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ صرف یتیم نہیں بلکہ یہ تو در یتیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت اماں حلیمہ نے میرے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا حیران رہ گئی، میرے نبی کی مسکراہٹ کو دیکھا حیران رہ گئی۔ اماں آمنہ بھی دیکھتی ہیں حیران ہے، عبد المطلب بھی دیکھتے ہیں حیران ہے، دائی بھی دیکھتی ہیں حیران ہے، کہنے لگی آج دن تک ہم نے اتنا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین بھی کہہ رہے ہیں 1,23,999 انبیاء پر وہی لاتا رہا، ان کے پاس اللہ کی توحید والی دعوت لاتا رہا۔ 1,23,999 پیغمبر کے چہرے پر بھی اتنی نورانیت نہیں تھی جتنی اس بچے کے چہرے پر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او جبرائیل، او آمنہ، او حلیمہ، تم تو تب دیکھتی جب میں اللہ اس جیسا نوجوان بھیجتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کریم فرما رہے ہیں اے جبرائیل اس نوجوان جیسا میں اللہ نے دنیا کے اندر پہلے بھیجا ہی نہیں اور نہ ہی آئندہ بھیجوں گا، یہی ایک نوجوان ہے۔ اللہ اکبر، یہی ایک نوجوان ہے اتنی عظمت اور شان والا، اس کے علاوہ اتنی عظمت اور شان اور مقام والا میرے خزانوں کے اندر بھی نہیں۔ کیوں کہ میں اللہ نے ایسی عظمت والا بنایا ہی نہیں ہو۔ اماں حلیمہ جس وقت میرے نبی کو اٹھاتی ہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہیں، اماں حلیمہ فرماتی ہیں میرے کمزوری کی وجہ سے سینہ خشک ہو گیا تھا، میرے سینے کے اندر دودھ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جس وقت اپنے نبی کو سینے کے ساتھ لگاتی ہوں عجیب کیفیت ہے،
عجیب کیفیت ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی عظمت کی خاطر اماں حلیمہ کی سینے کو بھی تر و تازہ کر دیا۔ سواری بھی کمزور ہے، سواری بھی کمزور ہے۔ جس وقت میاں اس سواری پر بیٹھتے ہیں تو اللہ کریم نے اس سواری کو بھی طاقت والا بنا دیا۔ جس وقت راستے پر آ رہی تھی مدینے کے اندر، مکہ کے اندر جس وقت آ رہی تھی، کمزوری کی وجہ سے اماں حلیمہ کی سواری سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اتنی دبلی کمزور تھی۔ لیکن جس وقت میرے نبی کا جسم مبارک، جس وقت میرے نبی اس سواری پر بیٹھتے ہیں تو اللہ کریم نے اس سواری کو بھی طاقت والا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت میاں اماں حلیمہ آئی ہیں، سواری تو کمزور تھی، لیکن جس وقت واپس جا رہی ہیں اللہ نے اتنی تیز سواری کر دی، اتنی طاقت والی سواری کر دی، دائیاں بھی حیران ہیں، کہنے لگی او حلیمہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، اتنی کمزور سواری تھی، اتنی تیز تیز جا رہی ہے، یہ تو بتانا سواری تبدیل کی ہے یا سوار تبدیل کی ہے۔ اس وقت میاں اماں حلیمہ نے کہا ہوگا سرائکی کی شہر ہے، اماں حلیمہ کھن لگی تسا چایا نہیں جینوں تمہیں چاہی جانیاں، او تسا چایا نہیں جینوں تمہیں چاہی جانیاں، میں تا آمنہ دا لال سینے نال لائی جانیاں، تسا چایا نہیں جینوں تمہیں چاہی جانیاں، میں تا اپنا ستا ہویا مقدر جگائی جانیاں، چولی وچ لال آمنہ دا پائی جانیاں، تسا چایا نہیں جینوں تمہیں چاہی جانیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی پھر کبھی اس سے آگے مزید گفتگو کریں گے۔ یہ ذکر ہے میرے نبی کی پیدائش کا میرا عزیز، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ عظمت والا رسول بھیجنا ہے۔ پھر اللہ کریم نے جس وقت پیدائش ہوئی تو عجیب کرشمے دکھائے۔ اللہ کریم نے پیدائش کے وقت بھی اعلان کر دیا کہ میرے پیغمبر کا شان اور مقام جو ہے پوری کائنات رل جائے، میرے نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچپن گزرتا ہے، 6 سال کی میرے نبی کی عمر ہوئی۔ ایک اور بات میرا عزیز، میرے نبی کا داد کا خاندان تو مکہ کے اندر تھا، لیکن میرے نبی کا نان کا خاندان مدینہ کے اندر تھا۔ اللہ کریم نے یہ جوڑا بنایا اسی لیے کہ ایک دن آئے گا میرا نبی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شہر کے اندر آئے گا۔ 6 سال کی میرے نبی کی عمر ہے۔ اماں آمنہ کہنے لگی او بیٹا محمد آ تجھے نان کے گھر سے ذرا سیر کروا کر لے آؤں نا۔ میرے پے کے گھر والے جو ہیں وہ بھی کہتے رہتے ہیں جس بیٹے کو اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا، جس تیرے بیٹے کو اللہ نے اتنا شان اور مقام دیا، اس بیٹے کا دیدار تو کروانا۔ اماں آمنہ جس وقت میرے نبی کو لے کر جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نان کے خاندان کے اندر جاتی ہیں،
واپسی کے اندر اماں حلیمہ ایک جگہ، اماں آمنہ ایک مقام پر ٹھہرتی ہیں، جسم کے اندر درد وغیرہ محسوس ہوا، طبیعت خراب ہوئی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی اماں کو اوپر بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت میاں میرے نبی کی 6 سال عمر ہے۔ اللہ کے نبی اماں اماں کہہ کر پکار رہے ہیں، باپ تو پیدائش سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو اللہ نے ماں کو بھی بلا لیا۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر اماں اماں کہہ کر بلا رہے ہیں، لیکن کیا کرے میرا عزیز، وہ عجیب کرشمہ والا ہے، عجیب قدرت ہے اس کی۔ ایک بچپن کا وقت ہے، میرا نبی اماں اماں کہہ کر پکار ہے، لیکن اللہ کریم نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا، او اسرائیل جا میرے نبی کی اماں کی روح قبض کر کے لے آ۔ پھر ایک وقت ایسا آیا میرا عزیز، ایسا وقت آیا، میرا نبی جوان ہے، اپنے 17 یا 18 مہینے کا بیٹا ابراہیم اپنی گود کے اندر لٹایا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے اسرائیل کو حکم دیا، او اسرائیل جا میرے نبی کی گود کے اندر جو پھول کھلا ہوا ہے، جا میرے نبی کی گود کے اندر جو پھول ہنس رہا ہے، میں اللہ کو وہ پھول پسند آ گیا، جا وہ لے آنا۔ اللہ کے پیغمبر پھر بھی رو رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6 سال کی عمر ہوئی میرا عزیز، اللہ نے ماں کو بھی بلا لیا۔ پھر ایک دن آیا، اللہ نے دادا کو بھی بلا لیا۔ پھر ابو طالب ہے میرے نبی کی کفالت کرنے والے۔ چلتے چلتے میرے نبی کی 17 یا 18 سال عمر ہوئی۔ ابو طالب نے ارادہ کیا، شام کے اندر جاتا ہوں تجارت کی غرض سے۔ اللہ کے نبی بھی کہنے لگے، چچا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ اب منع بھی نہیں کر سکتے، ہے جو لاڈلا، پیار جو بہت ہے ابو طالب کو بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کو ساتھ لے گئے۔ ادھر اس علاقے کے اندر ایک راہب رہتا تھا، اس کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ اللہ کا آخری نبی میرے شہر کے اندر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے تو یوں تورات اور انجیل کے اندر میرے نبی کی صفات بیان کی، گویا کہ اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر پہلے صحیفوں کے اندر میرے نبی کی تصویر بنا کر رکھ دی ہو۔ اللہ کریم نے اتنی صفات بیان کی، اللہ کریم نے ہر محلہ میں محلہ میرے نبی کا بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کو بھی پہلی کتابوں کے اندر بیان کیا، ذکر کیا۔ ہر کوئی رہب جانتا ہے یہ اللہ کے آخری نبی کی صفات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی ابو طالب کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابو طالب کو خبر آتی ہے، فلاں شہر کے اندر آج تیرے قافلے کی دعوت ہے۔ ابو طالب بھی حیران ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، سفر کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، آج دن تک میری دعوت کسی نے نہیں کی، میرے قافلے کی دعوت آج کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، رکتے ہیں، قریبی جگہ۔ ابو طالب کہنے لگا، او میرے بھتیجے، آج میرے قافلے کی دعوت ہے، ہم جاتے ہیں وہاں پر کھانا کھا کر آتے ہیں، تو یہاں پر سامان کے پاس رہ، ذرا خیال کرنا، نگرانی کرنا، ہم کھا پی کر آتے ہیں، تیرے لیے بھی ساتھ لے آئیں گے۔ جس وقت میاں ابو طالب جاتا ہے، ابو طالب کا قافلہ جاتا ہے، وہ راہب دروازے پر کھڑا ہے، ہر بندے کو سلام کر رہا ہے، مل رہا ہے۔ بندے ختم ہو گئے، لیکن جس کی انتظار تھی وہ نظر نہیں آیا۔ وہ راہب کہنے لگا، وہ بندہ کہنے لگا، ابو طالب آیا تیرے قافلے کے سارے بندے آ گئے یا کوئی رہتا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں، ہاں ہاں یار، بڑے بڑے تو سارے آ گئے، سردار تو سارے آ گئے، لیکن ایک میرا بھتیجا جو ہے سامان کے پاس رہ گیا ہے۔ ہم نے کہا یار تیرے لیے کھانا لے آئیں گے، ساتھ تو سامان کا خیال کر۔ اس وقت وہ بندہ کہنے لگا، ابو طالب میں نے دعوت تیری نہیں کی،
دعوت تیرے قافلے والوں کی نہیں کی ہے، میں نے تو دعوت اس نوجوان کی تھی جس نوجوان کو تو ساتھ ہی نہیں لایا۔ لہذا ابو طالب وہ نوجوان جب تک نہیں آئے گا دعوت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اتنا مقام اور شان اللہ نے میرے نبی کو دیا۔ لہذا میرے نبی کو بلایا گیا، میرے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، میرے نبی کی نشانیاں دیکھتا ہے، کہتا ہے واللہ یہ اللہ کا سچا نبی ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویسی تجارت کے لیے جا رہے ہیں، کر رہے، ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، پوچھا کہاں سے آیا، نام کیا ہے، ساری ڈیٹیل بتانے کے بعد وہ ریب کہنے لگا کتنا خوش قسمت ہے یار تو، جو اللہ کا آخری نبی آئے گا، جو اللہ کا آخری نبی آئے گا اس نبی کا پر سب سے پہلے ایمان لانے والا تو ابو بکر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا سلسلہ چلتا گیا، میرے نبی کی 40 سال کی عمر ہو گئی۔ اللہ کریم نے، اللہ کے پیغمبر غار کے اندر ہیں، اللہ کریم نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل کو بھیجنے کے بعد حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، قرآن نازل کرتے ہیں، فرمایا اقرا اقرا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نا میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل امین اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، دبا کر چھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا۔ اللہ کے پیغمبر پھر جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، اور میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل امین سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا۔ اللہ کے پیغمبر پھر کہتے ہیں نا 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر جبرائیل امین فرمانے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ کے نبی آتے ہیں گھر کے اندر، اما خدیجہ کو کہنے لگے زملونی زملونی، او میری خدیجہ آج مجھے سردی لگی ہوئی ہے، میرے اوپر چادر اوڑھ دے، آج کمبار آ رہا ہے، عجیب معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے جسم پر کمبل اوڑھا تو اللہ نے اس کی قسمیں قرآن کے اندر کھا دی۔ اللہ کے نبی جسم کے اوپر کمبل اوڑھتے ہیں، چادر اوڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، او کملی اوڑھنے والے، اللہ کیا کرنا، قم فانذر۔ اب میرا پیغمبر سونے کا وقت نہیں رہا، قم فانذر، اب کھڑا ہو جا، میرا پیغمبر اعلان کرنا ہے نبوت والا، لوگوں کو ڈرانا ہے، اپنے رب کی پاکیاں بیان کرنی ہے۔ اللہ کے نبی تو کچھ وقت میرا عزیز خفیہ دعوت دیتے رہے، خفیہ دعوت دیتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا، اللہ کے پیغمبر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اپنی چادر ہلاتے ہیں، سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ آج کیا معاملہ ہے؟ محمد بن عبداللہ بلا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ آج سچوں کا سردار بلا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں۔ مکہ کو کوئی بندہ ایسا نہ رہا جو میرے نبی کی بات سننے کے لیے نہ گیا ہو، اگر کوئی خود نہیں جا سکا تو اپنا کوئی بندہ بھیج دیا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے او مکہ والو، میرے خاندان والو، آج 40 سال کا عرصہ گزر گیا، ذرا یہ تو بتاؤ میری سفید چادر پر کوئی داغ اور دھبا دیکھا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔
عجیب معاملہ ہے۔ آج بندہ جس علاقے کا رہنے والا ہو، پلا ہو، بڑا ہوا ہو، اس علاقے کے اندر بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ دعویٰ کرے گا تو ہر کوئی کہے گا تیرا بچپن ہمارے ساتھ ہی گزرا ہے، تجھے جانتے ہیں۔ لیکن میرا نبی وہ ہے جن کے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا، میرا نبی انہی کے سامنے اعلان کر رہا ہے 40 سال کے اندر میری سفید چادر پر کوئی داغ اور دھبا دیکھا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے او محمد بن عبداللہ، تیری سفید چادر پر آج دن تک ہم نے اس سفید چادر پر کوئی داغ اور دھبا نہیں دیکھا، ہمیشہ تجھے سچا پایا ہے، صادق اور امین پایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہنے لگے اچھا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے کو قافلہ آ رہا ہے اور اسلحہ بھی آیا، فوج بھی آ رہی ہے، آ کر تمہیں ختم کر دے گی، تمہارا نام و نشان مٹا دے گی۔ کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر محمد بن عبداللہ ذرا دیکھنے تو دے، دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ نظر تو کوئی نہیں آ رہا، لیکن اگر تیری زبان سے کلمہ نکلتا ہے تو سچا ہے۔ کیوں؟ ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہمارا تجربہ تو دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن تیری زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ہاں 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد یہ تجربہ کیا ہے، سب کچھ تو ہو سکتا ہے، تمہارا تجربہ تو غلط ہو سکتا ہے، تمہاری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن میں محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سننا، میرے نبی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور آج ہم بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تو پھر سننا کیا ہوا؟ اور آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ پیسے نچھاور کرتے ہیں، لیکن میرے نبی نے قرآن پڑھا تو پیسے نہیں، واہ واہ نہیں، میرے نبی کے چہرے پر پتھر لگتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہیں لا الہ الا اللہ کا معنی پتا تھا۔ جس وقت میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائی، وہ سمجھ گئے کہ ہمارے 360 کی نفی ہو رہی ہے، اور آج ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا میری قوم والوں، میرے خاندان والوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پچھلا جمعہ یاد کرنا، میرے نبی کی پیدائش کا ذکر آیا، ابو لہب بے ایمان خوشی کے اندر آ کر لونڈی آزاد کر رہا ہے، کیونکہ بھتیجی کی خوشی ہے، جو بھائی دنیا سے چلا گیا تھا اس کی ولادت ہو رہی ہے، خوشیاں منا رہا ہے۔ لیکن 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کالو کلاں کے رہنے والے، جس وقت میرے نبی نے یہ کلمے کی دعوت دی ہے، جس وقت میرے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا، اس وقت وہی ابو لہب بے ایمان ہے، پتھر اٹھا کر میرے نبی کے چہرے پر مارتا ہے اور کہتا ہے تب لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، نعوذ باللہ۔ کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے؟ اس کام کے لیے بلایا ہے؟ میرے نبی کے چہرے پر پتھر لگتے ہیں، میرا نبی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں نا میرا پاک پیغمبر، 40 سال کا عرصہ گزر گیا،
تجھے صادق اور امین کہہ رہے ہیں میرا پیغمبر۔ آج 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد تجھے کذاب کہا رہا ہے، تجھے نعوذ باللہ جادوگر کہا رہا ہے میرا پیغمبر۔ آج میرا پیغمبر 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد تیرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں۔ کیوں برسا رہے ہیں؟ اس وجہ سے میرا پیغمبر تو نے میرا قرآن بیان کیا، لہذا میرا پیغمبر میں اللہ حکم دے رہا ہوں اب تو نے نہیں بولنا بلکہ تیرا خدا بولے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، او میرے نبی کے لیے بد دعا کرنے والے بے ایمان تھے، دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں میرے نبی کے لیے بد دعا کرنے والے۔ میرا نبی تو سراج منیر ہے، میرے نبی تو روشن ہے، میرا نبی تو آفتاب محمد ہے، میرا نبی تو وہ ہے جس کے سر پر میں اللہ نے ختم نبوت کا تاج بنایا، میرا نبی تو وہ ہے جس کو امام الانبیاء بنایا۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بات بھی میرا عزیز، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جس وقت حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، حضرت ابو بکر کو بھی مارا گیا، بے ہوش ہو گئے، گھر کے اندر لایا گیا۔ کچھ وقت گزرا، اللہ کے پیغمبر کے یار کو ہوش آتا ہے، دیکھتے ہیں اماں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا صحابی فرمانے لگا نا نا اماں میں نے دودھ نہیں پینا، بلکہ پہلے یہ بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے۔ آج بھی عاشق رسول ہے، آج بھی عاشق رسول ہے، داڑھی کو مڑوا کر شیو کروا کر میرا عزیز کہتا ہے نبی کے ساتھ بڑا پیار ہے، نبی کی ولادت پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، چھڑیاں لگائی جا رہی ہیں، کیا نہ کیا کیا جا رہا ہے، اور کہتا ہے عشق رسول میں موت بھی قبول نہیں ہے۔ آج اس فقیر کا جملہ اپنے دل کے دروازے کے اندر بند کر لینا، ارے ظالمہ تجھے عشق رسول کے اندر موت قبول ہے، میرے نبی کی سنت قبول کیوں نہیں؟ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرہ لگ رہا ہے لیکن صبح صبح اٹھ کر ہر نماز کے وقت ہر دن کے اندر نبی کی سنت کو گرا کر گندی نالیوں کے اندر ڈال رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے ظالم تجھے عشق رسول میں موت قبول ہے تو نبی کی سنت قبول کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا منظور مینگل صاحب مدث ذلہ علی، انہوں نے ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہا، ویسے انسان سنے تو بندہ کہتے بیہودہ بات ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی بات نظر آتی ہے بڑی پیاری ہے۔ کہنے لگے ایک لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے دعوے کر رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا پیچھے دیکھ مجھ سے بھی خوبصورت آ رہی ہے۔ اس نے واپس دیکھا نا تو تھپا چہرے پر لگایا، بے ایمان اگر تجھے میرے ساتھ محبت اور پیار ہوتی تو پیچھے مڑ کر کسی اور کی طرف نہ دیکھتا، اگر نبی کے ساتھ پیار ہے تو پھر چہرہ بھی نبی والا، نبی کے ساتھ پیار ہے تو پھر زندگی بھی گزارنی نبی کی طریقے پر ہے، نبی کے ساتھ پیار ہے تو جسم پر لباس بھی نبی والا، نبی کے ساتھ پیار ہے تو غمیاں خوشیاں چلنا پھرنا کھانا پینا ہر چیز نبی والی ہونی چاہیے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اس سے آگے اگلے جمعے پر بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔